سے پوچھے جنہوں نے باپ کا پیار نہیں پایا، کوئی ان سے پوچھے جس نے ماں کا پیار نہیں پایا، کوئی ان سے پوچھے جو بہنوں کے پیار سے محروم ہے، کوئی اس سے پوچھے جو بھائی کے پیار سے محروم ہے، کوئی اس سے پوچھے جو بیوی کے پیار سے محروم ہے، کوئی اس سے پوچھے جو اولاد کے پیار سے محروم ہے۔ جس گھر کے اندر بیٹا یا بیٹی نہیں، کوئی پوچھے ان کی اولاد نہیں، زندگی کیسی گزر رہی ہے تمہاری۔ ایک وقت آتا ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کاش آج میرا بیٹا ہوتا، بیمار ہوا ہوں مجھے ساتھ لے جاتا، ہاسپٹل میں میری دوائی لے جاتا، آج میری بیٹی ہوتی مجھے سنبھال لیتی۔ تو یہ رشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جتنے رشتے، یہ سارے کے سارے رشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمتیں ہیں۔ اس لیے رشتوں کا خصوصی طور پر اللہ اور اس کے رسول نے ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، ان کے حقوق کا خیال کرو، ان کے حقوق کا خیال کرو۔ جب یہ رشتے ٹوٹتے ہیں تو پھر انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے رشتے ٹوٹے نہیں ہیں، ساری برادریاں اکٹھی ہوتی ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں وہ لوگ، اور جہاں رشتے ٹوٹے ہوتے ہیں وہاں پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ آج چاچو نہیں آیا، آج بہن نہیں آئی، آج بھائی نہیں آیا، یا آج میرا فلاں فوت ہو گیا، بھائی کو میں اندر نہیں داخل ہونے دوں گا، یہ فلاں وقت پہ نہیں آیا تھا۔ ادھر بھی دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ادھر بھی دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے رشتہ داری کے حقوق کا پاس رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اور یہ ایسی چیز ہے کہ رب کریم نے قرآن کریم میں اس کے اندر اس کا یوں ذکر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام۔ کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ جو تمہارا رب ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کر دیا۔ ایسے ہی ہے، ایک جان سے پیدا کیا، پھر نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، ایک نفس سے جوڑے کو پیدا کر دیا، پھر آگے پھر اسی ایک جوڑے سے مردوں اور عورتوں کو پوری زمین پر پھیلا دیا۔ اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اس اللہ سے کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کا ذکر کیا ساتھ کہ رشتہ داری کا انسان ایک دوسرے کو سوال کر دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں، قرآن کی مثال دیتا ہوں کہ وہ وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے گئے، 40 دن کوہ طور پر رہے، تو واپس آئے تو کیا دیکھا کہ قوم بت پرستی کرنے لگ گئی، قوم نے ایک بچڑا بنا لیا، اس کی پوجا کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو آ کر غصے کے ساتھ اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا کہ ہارون تو نے کیا کیا، میرے پیچھے سے تبلیغ نہیں کی، میرے پیچھے سے تو نے لوگوں کا خیال نہیں کیا، یہ بتوں کو پوجنے لگ گئے،
توحید کے معاملے میں حضرت موسیٰ بڑے سخت تھے، اور ہر انسان کو ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ قرآن کے اندر ایک ہے رب جس کا قرآن نے ذکر کیا، ایک ہے اب. اب عربی کے اندر باپ کو کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی سے پوچھے کہ بتا تیرے بھائی کتنے ہیں، وہ بتائے گا کہ میرے بھائی اتنے ہیں. تیری بہنیں کتنی ہیں، وہ بتائے گا کہ تیری بہنیں میری بہنیں اتنی ہیں. اور اگر کوئی اس سے کہہ دے کہ بتا تیرے باپ کتنے ہیں، وہ آگے جواب دے گا یا تھپڑ مارے گا؟ تھپڑ مارے گا. کیوں؟ کہ اب کے اندر شرکت نہیں، باپ کے اندر شرکت نہیں. ایک ہی ہے باپ، دوسرا باپ برداشت نہیں، کوئی بات بھی نہ کرے. تو جب اب باپ کے اندر شرکت نہیں ہے تو رب کے اندر شرکت کیسے ہو سکتی؟ اب دوسرا نہیں ہو سکتا تو رب بھی دوسرا نہیں ہو سکتا. چاہے بت یا انسان مقابلے میں آئے، کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی مقابلے میں آئے، کوئی رب کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب اکیلا خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے. تو مخلوق کبھی بھی رب نہیں ہو سکتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کی داڑھی سے پکڑ لیا کہ لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں، تم نے کیوں نہیں خیال کیا؟ تو یہاں پر قرآن یوں کہتا ہے کہ آگے سے ہارون علیہ السلام نے جواب یوں دیا، فرمایا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. کہنے لگے کہ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اس کو احساس دلوایا کہ جس ماں کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی ماں کا بیٹا ہوں. اے میری ماں کے بیٹے، میرے بھائی، یبن ام لا تأخذ، نہ پکڑ بلحیتی، میری داڑھی کو، ولا برأسی، اور نہ ہی میرے سر کو پکڑ. کیوں؟ کہ جس ماں کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی کا بیٹا ہوں. اسی طرح جس رب کو تو مانتا ہے میں بھی اسی رب کو مانتا ہوں، اس کا نبی ہوں. میں نے تیرے پیچھے سے پورا خیال کیا ہے، لیکن قوم نے مانا نہیں، قوم پھر بھی بگڑ گئی. تو یہاں پر نبی بھی واسطہ دے رہا ہے تو رشتہ داری کا واسطہ دے رہا ہے کہ یار کچھ تو خیال کر، تو بھی اسی ماں کا بیٹا ہے، میں بھی اسی ماں کا بیٹا ہوں، کیوں میرے ساتھ غصے ہو رہا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم یوں ہے کہ عرب والے نبی علیہ السلام کے جب دشمن ہو گئے تو دشمنی کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ گئے. دشمنی کیوں کی؟ اس لیے کہ حضور ایک رب کی تبلیغ کرتے تھے کہ کرنے والا کون؟ ایک اللہ. مالک کون؟ ایک اللہ. ہر چیز کا جاننے والا کون؟ صرف ایک اللہ. بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ ایک اللہ. نہ عرب کے بت بیٹیاں بیٹے دے سکتے تھے، نہ کوئی آج کا انسان بیٹے بیٹیاں دے سکتا ہے. بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ. ہاں، انسان زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اے اللہ تو مجھے بیٹا دے دے، یا میرا فلان دوست ہے، یا میرا رشتہ دار ہے، یا میرے تعلق والا ہے، یا میرا نماز پڑھنے والا ہے، میرے مسجد کا بھائی ہے، اللہ اس کو تو اولاد دے دے. دعا کر سکتا ہے. تو دینے والا کون؟ اللہ. تو حضور علیہ السلام جب تبلیغ کرتے تھے تو اب مکے والے دشمن ہو گئے.
اب دشمنی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اصول رہتے ہیں کہ آدمی دشمنی کے اندر بھی کچھ چیزوں کا خیال کرتا ہے، انسانیت کا خیال پھر بھی کرتا ہے کہ دشمنی ایک الگ چیز ہے، لیکن انسان کے اندر انسانیت تو باقی رہنی چاہیے۔ تو جب وہ اس قدر دشمن ہو گئے کہ انہوں نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا، تو قرآن نے وہاں پر کہا، کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، میں صرف اور صرف آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہوں تو جو ہماری قریبی رشتہ داریاں ہیں اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ اس محبت کا خیال تو کرو، یہ ہماری قریبی رشتہ داریاں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب نے سب سے پہلے پتھر اٹھایا جب حضور نے اعلان کیا، تو حضور نے فرمایا رشتہ داریوں کا خیال کر لو، کیونکہ عرب والے تو رشتہ داریوں کا خیال کرتے تھے، آج کیوں رشتہ داریوں کا خیال نہیں کر رہے؟ تو یہ رشتہ داریاں ایسی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے رشتہ داری کی اہمیت کتنی ہے۔ آج ہم رشتہ داریوں کا پاس نہیں کرتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی اور اللہ سے سوال کرنے لگی۔ اب سوال یہ ہے کہ رشتہ داری کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے اس طرح ارشاد فرمایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے رشتہ داری کیسے کھڑی ہوئی یہ اللہ جانتا ہے۔ حضور نے فرما دیا، جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ اللہ نے اس کو زبان بھی دے دی تو یہ عرش کا پایا پکڑ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اس بات کا کہ میرے حقوق کو پامال کیا جائے، میرے حقوق کو ضائع کیا جائے، میری ناقدری کی جائے، مجھے توڑا جائے، میرے اندر فساد پھیلایا جائے۔ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ رب کریم نے فرمایا، کیا رشتہ داری، کیا تو اس بات پر خوش ہے کہ جو تجھے ضائع کرے گا اس کو میں ضائع کر دوں، جو تیرے حق کو ضائع کرے گا اس کے حق کو میں ضائع کر دوں، جو تجھے پامال کرے گا اس کو میں پامال کر دوں، جو تیرا خیال نہ کرے گا اس کا میں خیال نہ کروں۔ تو رشتہ داری کہنے لگی، ہاں اللہ میں اس بات پر راضی ہوں، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ تو رب کریم نے اعلان کر دیا کہ آج یہ رب کریم کا اعلان ہے کہ جو رشتہ داری کو توڑے گا اس کا رب اس کو توڑے گا، جو رشتہ داری کا حق ضائع کرے گا اس کا رب اس کا حق ضائع کرے گا، جو رشتہ داری کا خیال نہیں کرے گا، رشتہ داری کا پاس نہیں کرے گا، اس کا رب اس کا خیال نہیں کرے گا، اس کا پاس نہیں رکھے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اس وقت بھی رشتہ داری اعلان کرے گی، اے اللہ جس نے مجھے توڑا تو اس کو توڑ، اے اللہ جس نے مجھ کو جوڑا تو اس کو جوڑ۔ اب دیکھیں رشتہ داری کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا، سنو قصور کے غیور مسلمانوں، میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کے رزق کے اندر اور اس کی عمر کے اندر برکت ہو، کتنی چیزیں؟ دو، کیا کیا؟ رزق، دوسری عمر۔ رزق کے اندر برکت ہو اور اس کی عمر کے اندر برکت ہو، وہ رشتہ داری کا حق ادا کرے، وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داریاں نہ توڑے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی اور رزق کے اندر بھی برکت ہوگی۔ آج ہم روتے ہیں کہ رزق کے اندر برکت نہیں ہے۔ آج مہنگائی کا رونا تو سب سے زیادہ رویا جا رہا ہے۔
لیکن دوسری طرف عالم کیا ہے؟ دوسری طرف عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ رشتہ داریوں کو توڑا جا رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ رشتہ داری کو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جو تیرا حق ضائع کرے گا اس کا حق میں ضائع کروں گا، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ قرآن کی آیت پڑھی کہ اگر تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتہ داریوں کو توڑو گے تو جو رشتہ داریوں کو توڑے گا اولئک الذین لعنہم اللہ، جو اللہ کے حق کو ضائع کرے گا، جو رشتہ داری کو توڑے گا وہ اللہ کے حکم کو بھی توڑے گا، وہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھی ظلم کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور بھاگے گا، اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کو بیرا کر دیا، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، یہ اندھے اور بہرے ہو گئے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم یوں ہے کہ سب سے پہلے حضور نے فرمایا جس نیک عمل کا اجر ملتا ہے وہ رشتہ داری کو جوڑنا ہے، وہ صلہ رحمی کرنا ہے۔ اجر و ثواب تو اور بھی بہت سارے ہیں، نماز پڑھتے ہو اس کا بھی اجر ملے گا، صدقہ کرتے ہو اس کا بھی اجر ملے گا، لیکن میرے آقا نے فرمایا جس کا اجر سب سے پہلے ملتا ہے، جلدی مل جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ رشتہ داری کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا۔ اور پھر حضور نے فرمایا سنو، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ رشتہ جوڑا ہوا ہے، اس نے ہم سے جوڑا ہوا، ہم نے اس میں جوڑا ہوا، یہ رشتہ داری جوڑنا ہے۔ یہ رشتہ داری جوڑنا نہیں ہے، رشتہ داری جوڑنا کیا ہے؟ ایک آدمی میرے ساتھ رشتہ رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ رکھتا ہوں، یہ تو بدلہ ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ بدلہ۔ رشتہ داری جوڑنا، تعلق جوڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ توڑ رہا ہے، میں جوڑ رہا ہوں، وہ ناراض ہو رہا ہے، میں پھر بھی راضی ہو رہا ہوں، میں رشتہ داری کا پاس رکھ رہا ہوں، نہیں یار چاچے کا بیٹا ہے اور نہیں تائے کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، خون کا رشتہ ہے، اور یہ ناراض ہو رہا ہے، میں نہیں ہوگا، یہ توڑ رہا ہے، میں نہیں توڑوں گا۔ یہ رشتہ داری جوڑنا ہے، یہ رشتہ داری کا پاس رکھنا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے توڑی، چلو وہ میرے گھر میں نہیں آیا، میں اس کے گھر نہیں آؤں گا، دونوں برابر کے مجرم ہیں، دونوں کیا ہے؟ برابر کے مجرم۔ اور قرآن کا اعلان ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت۔ اور جس پہ اللہ لعنت کرے وہاں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ آج میرے معاشرے کے اندر رشتہ داریوں کے حق کو سب سے زیادہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ جب رشتہ ہوتا ہے اس وقت محبتیں ہوتی ہے، رشتہ ہو جانے کے بعد شادی ہو جاتی ہے، 10 دن نہیں گزرتے کہ سسرال والوں کی آنکھیں اور ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھیں اور ہو گئی، ان کی آنکھیں اور ہو گئی، یہ حصہ سب بری لگنے لگ جاتی ہے۔ یہی نند جو 1 سال تک منگنی کے بعد کبھی چوڑیاں لے کے آتی تھی، کبھی انگوٹھی لے کے آتی تھی بھابھی کے لیے، یہی اب بری ہو گئی ہے، اور یہی بھابھی جس کے لیے یہ چیزیں لے کر جایا کرتی تھی، یہی بھابھی تیرے گھر کے اندر قدم رکھنے کے بعد اس کے لیے بری ہو گئی ہے۔ کس طرح رشتہ داریوں کے حق کو ضائع کیا جا رہا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے گا، اس لیے رشتہ داری کے بارے میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔
اور رشتے داری توڑ رہا ہے، تو صرف اس کا حق ضائع نہیں کر رہا، تو اللہ کا حق بھی ضائع کر رہا ہے، تو اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ ذرا صبر کر کے تو دیکھ، حضور نے فرمایا کوئی تمہارے ساتھ توڑے، مفہوم ہے، کوئی تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، اگر تمہاری عزت میں فرق پڑ جائے مجھ محمد کو آ کے پکڑ لینا، تمہاری عزت میں فرق نہیں پڑے گا، تم نیچے ہو گے اللہ تمہیں اونچا کر دے گا۔ خدا کی قسم حضور کے اس فرمان پر عمل کر کے تو دیکھے گا۔ اور حضور نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے جو رشتے داری کو توڑتا ہے اس وہ دین کو مونڈنے والا ہے، جیسے سر کو مونڈ دیتے ہیں جو بال رہ جاتا ہے آدمی ٹکلا ہو جاتا ہے، تو رشتے داری کو توڑنے والا وہ دین سے ٹکلا۔ کیا کہیں گی اس کی نمازیں، کیا کہیں گی اس کی داڑھی، کیا کہیں گے اس کے ہاتھ جو عمرے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، رشتے داریوں کو توڑنے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حدیث کا مطالعہ تو کرو نا، اور کتابوں کو اٹھاؤ تمہیں نظر آئے گا 25% عبادات ہے، 75% معاملات ہیں۔ نمازوں میں کتنا وقت لگتا ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں؟ کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا وقت ہے نا، عبادات کا تھوڑا وقت، معاملات کا زیادہ وقت، تو اپنے معاملات درست کریں گے تو 24 گھنٹے کی زندگی دین بنے گی۔ خالی داڑھی رکھ لینے سے دینداری نہیں آتی، مقصد یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھنا کوئی نعوذ باللہ، انسان کو ہر نیک عمل کرنا چاہیے، مقصد یہ ہے کہ بعض وہ گناہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں ان کا خیال کریں۔ آج کوئی آدمی بد نظری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، اس کو تو گناہ سمجھتے ہیں دل کے اندر کہ میں نے غلط کیا، لیکن دوسرے آدمی کو کہتا ہے چل تو ایک بار ہی نہیں بنایا تو میں تو 100 بار ہی نہیں بنایا، اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ حضور کا فرمان، حضور کا اخلاق تو یہ ہے صل من قطع، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ مجھے بتاؤ، جو حضور اور رشتے داری توڑنا تو دور کی بات، حضور کو جب پتھر مارتے تھے حضور آگے سے کیا جواب دیتے تھے؟ پتھر مارتے تھے یا معافی لیتے تھے نا؟ جو حضور کے قدموں میں کانٹے ڈالتے تھے، حضور ان کے قدموں میں کانٹے ڈالتے تھے یا معافی دیتے تھے؟ حضور کا اخلاق تو یہ ہے، جو حضور سے توڑتا تھا حضور تو اس سے جوڑتے تھے، جو گالیاں دیتے تھے حضور گالی کا جواب کیا دیتے تھے؟ گالی میں یا دعاؤں میں؟ حضور تو دعائیں دیا کرتے تھے۔ طائف کے اندر کیا حشر کیا کہ حضور کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا، حضور پھر بھی فرما رہے کہ نہیں میں ان کو بد دعا نہیں دوں گا۔ فرشتے آگے بد دعا نہیں، یا رسول اللہ حکم کرو ابھی ان کو تباہ کریں گے، نہیں 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 نہیں، میں لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا، کوئی بات نہیں، ان کو پتہ نہیں ان کی نسلیں آئیں گی، ان کی نسلیں آئیں گی، وہ سمجھے گی کہ میں محمد کون ہوں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، رائے منڈ کے اندر طائف کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ کون؟ طائف کے لوگ، اور جب طائف کا واقعہ پڑھتے تھے اتنا روتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے حضور کو پتھر مارے تھے، لیکن آج دیکھو حضور کی وہ دعا، بد دعا نہیں دی، دعا دی۔ آج وہی طائف کے لوگ اللہ کے دین کے لیے کس طرح ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ تو حضور کا اخلاق تو یہ ہے کہ کوئی تم سے توڑے تو اس سے جوڑو۔ تو اس لیے رشتے داریاں یہ انتہائی اہم ہے، ان کا پاس رکھیں گے انشاءاللہ۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس سے آگے گفتگو کروں گا، وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔